دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایک فتنہ ہے نا، الفتن، اس ایک فتنے کے گھر میں آنے سے چپکے چپکے اتنے فتنے ہمارے گھروں میں گھس آئے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے جسٹ یہ ریزن ہے، ایک موبائل، ایک میڈیا، جسٹ یہ ٹی وی LCD کی شکل میں یا جس فارم میں بھی ہے، اس ایک کی وجہ سے اتنی چیزیں ہمارے اوپر راج کرنے لگی ہیں کہ ہم اس کو اندازہ بھی نہیں کر پا رہے۔ چلیے ایک ایک کر کے ذرا نظر تو دوڑائیں کہ وہ کون سے فتنے اس کے ساتھ گھس آئے ہیں ہمارے گھروں میں۔ غیر محرم یا مرد عورت کو دیکھنا، یعنی شرعاً غیر محرم کو، وہ خواہ عورت مرد کو دیکھیں یا مرد عورت کو، ان کو دیکھنا حرام ہے۔ غیر محرم مرد یا عورت پر نظر ڈالنے کو آنکھ کا زنا قرار دیا گیا، یہ بخاری مسلم کے مطابق ہے۔ ٹی وی دیکھنے والے مرد اور عورتیں جب تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، جب تک یہ سکرین پہ رہتے ہیں، اس گناہ میں مرتکب رہتے ہیں، اس میں ملوث رہتے ہیں۔ تو بتائیں آج شرم و حیا کا جنازہ اٹھا کہ نہیں اٹھا ہمارے گھروں سے؟ بظاہر آپ لاکھ نیک سہی، بظاہر آپ لاکھ با پردہ سہی، بظاہر آپ لاکھ آنکھوں کو جھکانے والے مرد حضرات سہی، لیکن جب آپ ایک سکرین پر کسی غیر محرم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں تو بتائیں اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حیا کو بہترین زینت کہا گیا، بتائیں کہاں ہے وہ ہماری زینت ہمارے چہروں پہ؟ کیوں آج کل ہمیں فیشلز اور یہ میک اپ اور یہ ساری چیزوں کا کیوں اوپر وہ جو ہے وہ کوٹنگ کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم خوبصورت بننا چاہتے ہیں۔ جب ہمارے اندر سے حیا اٹھ جاتی ہے نا تو آپ لاکھ کوٹنگ کریں میک اپ کی، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اندر سے حسن جو تھا، اصل حسن جو تھا وہ حیا کا، وہ اٹھ چکا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت اب مائنر رہ گئی ہیں کہ بظاہر آپ میک اپ کر کے خوبصورت دکھ جائیں، لیکن دکھتے پھر بھی نہیں، کیونکہ جس بندے کے اندر حیا برقرار ہے نا اس کا حسن برقرار ہے، پھر اس کا جو میک اپ ہے نا وہ اس کو فائدہ دیتا ہے، پھر اس پہ چار چاند لگتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر حیا نہیں رہی نا تو یہ تو برائے نام آپ کا میک اپ ہے، یہ برائے نام آپ کا حسن ہے۔ تو اس لیے اگر اصل حسن چاہتی ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی حیا کو برقرار رکھنا پڑے گا، آنکھوں کو جھکانا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پلکوں کی صورت میں ہماری آنکھوں کے پردے ہمیں دیے ہوئے ہیں نا، جن کو کرنے سے ہمیں بل بھی نہیں آتا، کوئی اس کے چارجز بھی نہیں ادا کرنے پڑتے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی طرح سے حفاظت کا ایک ذریعہ دیا ہے، ایک پورا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اسلحہ موجود ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ شیطانی اثرات جو ہیں ہمارے اندر نہ گھس آئیں۔ جتنے بھی یہ آپ کو نظر آتے ہیں نا شیطانی ہتھ کنڈے، وہ سارے کے سارے یوں خلاصے کی شکل میں نا ان آنکھوں کے ذریعے سے اندر جاتے ہیں۔ جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی اندر وہ غلط سوچوں کا ابھار آتا ہے نا، وہ جسٹ اسی وجہ سے آتا ہے۔ اگر یہ آپ پردے گرا کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ جو یہ کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ پتہ ہے آپ کو کئی ایسے چیزیں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن بہت کم چیزیں ہیں گنی چنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا، کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے کہا وہ گناہ کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو ان میں ایک زنا ہے۔ کہا زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، تو یہ قریب جانے کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نا کہ زنا تک لے جانے والے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، آپ ان کو سرے سے ختم کریں تاکہ زنا کا تو سوال ہی نہ پیدا ہو۔ تو اس میں سب سے بڑا فتنہ یہ نہیں ہے زنا کے قریب جانے کا جو ہم آنکھوں سے یہ ٹکٹکی باندھ کے غیر محرم کو دیکھتے ہیں۔ آنکھوں سے بے حیائی دیکھنا، کانوں سے بے حیائی سننا، زبان سے بے حیائی جو ہے گفتگو کرنا بے حیا، یہ سب کیا ہیں؟ زنا کے قریب جانے کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں۔ تو کہا نہ تم آنکھوں سے بے حیا چیز دیکھو، نہ فحش سنو، نہ فحش بولو، تو یقیناً تم زنا سے محفوظ رہو گے۔ آج ڈائریکٹ زنا تو کوئی یکدم نہیں کر لیتا، یقیناً انہی 3 اسباب کے ذریعے آہستہ آہستہ انسان قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ اندر کی جو محبت ہے وہ شہوت میں جب بدل دی جاتی ہے تو پھر یقیناً زنا اس کا انجام قریب آ جاتا ہے۔ قریب کیا انسان کر ڈالتا ہے، پھر تو وہ چیزیں مشکل نہیں لگتی۔ کیوں کہا گیا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری پہ پکڑ ہے؟ تو آج کل تو اس کو بھی لوگ یعنی مس یوز کر رہے ہیں، کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے، لہٰذا پہلی نظر جی بھر کے دیکھ لو۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے یہ پہلی نظر کتنی، دیکھیں اچانک نظر پڑ جانا، پہلی نظر معاف کا کیا مطلب ہے کہ یوں اچانک نظر پڑ گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، اس پہ معافی ہے، بس دوبارہ پلٹ کے ارادتاً آپ نے نہیں اب نظر ڈالنی،
ٹھیک ہے، جس میں آپ کا ارادہ بھی ملوث ہو چکا ہو، خواہ وہ پہلی ہی نظر کیوں نہ ہو۔ جب ارادہ شامل ہے تو وہ پہلی نظر اس سرے میں، اس زمرے میں نہیں کاؤنٹ کی جائے گی کہ جس کو معافی ملے گی۔ اتنی سخت وعید کہ پہلی نظر معاف ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسری نظر پہ یقیناً پکڑ ہے۔ تو ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم کتنی بار ایسی نگاہیں گور گور کے ڈالتے ہیں، کتنی بار ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، اور کتنی دیر تک ہم ایسے خیالات کے ساتھ غیر محرم کو دیکھتے رہتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کا کیا حساب، ایک ایک پل پل کا حساب دینا ہوگا ہمیں۔ اس لیے خدا سے ڈر چاہیے، آج بھی یہ ٹک ٹکی باندھنا چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آج ہی آپ کی جو یہ سارے ایپ پیچھے کر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ آج بھی پردہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔